تو یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ جی آپ رحمت للعالمین ہیں تو پھر آپ تلوار سے اسلام کیوں پھیلا؟ نہیں، وہ جو تلوار چلی اور جو مال غنیمت کے احکام وہ منکرین اور متکبرین کے لیے تھے۔ اور تو اور جو مجوسی تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، جو آگ کو پوجتے تھے یا جو بتوں کو پوجتے تھے، وہ تو سینکڑوں مذاہب علیحدہ، ایون عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ بھی اس وقت ان کے سامنے بھی نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھی، حضور کے آنے سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، جب وہ اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھیں تو ان کے اوپر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا، غرق کر دیا جاتا تھا یا ان کو زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا یا ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی تھیں، بندر بنا دیے جاتے تھے، پوری قوموں کو غرق کر دیا جاتا تھا، صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اوپر سینکڑوں مفسرین نے تفسیر بیان کی اور بحث فرمائی۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دین میں رحمتیں بلکہ دنیا میں بھی رحمتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ دین میں رحمت اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت بھیجا گیا لوگ جہالت اور گمراہی میں مبتلا تھے اس وقت، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت لوگ جہالت اور گمراہی میں تھے، بلکہ اہل کتاب جو ہیں، امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں کہ اہل کتاب میں سے یہود اور نصارہ، اب اس وقت اہل کتاب تو یہی تھے، یا یہودی یا عیسائی، یہ بھی اپنے دین کے معاملے میں اس وقت زحمت میں تھے۔ تو یہ اس وقت، یعنی کہ جو اس وقت اہل کتاب تھے، ان میں بھی اپنی کتابوں کے اندر ایک بہت اختلاف پایا جاتا تھا۔ ان کو بھی یہ یقین نہیں تھا، یعنی کہ ان کو بھی یہ یقین نہیں تھا کہ ہماری کتابیں اپنی اصل صورت اور حالت میں موجود ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف دین میں رحمت نہیں بلکہ دنیا میں بھی رحمت ہیں، اور دین میں اس لحاظ سے رحمت ہیں کہ جب حضور کو بھیجا گیا تو لوگ اس وقت دنیا جہالت اور گمراہی کے اندر گم تھی اور ڈوبی ہوئی تھی، یہاں تک کہ اہل کتاب میں جو یہودی اور عیسائی تھے، جو نصارہ تھے، وہ بھی اپنے دین کے معاملے میں تکلیف اور زحمت میں تھے کہ ان کا اپنی کتابوں میں بہت اختلاف تھا۔ تو اللہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو رسول بنا کر بھیجا، جب طالب حق کے سامنے ایسے وقت میں بھیجا جب نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ بھئی اور تو اور جو مجوسی تھے، جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے، جو آگ کو پوجتے تھے یا جو بتوں کو پوجتے تھے، وہ تو سینکڑوں مذاہب علیحدہ، ایون عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ بھی اس وقت ان کے سامنے بھی نجات کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اور اس وقت اس وقت آپ نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور نجات کا راستہ دکھایا اور ان کے لیے احکام شریعہ بیان کیے، اور ان کو بھی یعنی اہل کتاب کو بھی حلال اور حرام کی تمیز آپ نے بتائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، پھر اب جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج دیا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، ان کا باطن صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور بے شک اس سے پہلے، یعنی خود یہ قرآن اس چیز پر گواہی ہے کہ بے شک آپ کے تشریف لانے سے پہلے سب کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، سب کھلی گمراہی میں، بے شک وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو آپ جس طرح دین میں رحمت ہیں اسی طرح آپ دنیا میں بھی رحمت ہیں،
کہ آپ کی وجہ سے ان کو ذلت سے نجات ملی اور ان کو قتال سے نجات ملی اور مختلف جنگوں سے ان کو نجات ملی. اچھا، اور آپ کے دین کی برکت سے انہیں فتح حاصل ہوئی. اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ٹھیک ہے آپ کے تشریف لانے سے ان کو ذلت سے نجات ملی، اور مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مختلف جنگوں سے اور قتال سے ان کو نجات ملی، حالانکہ حضور تو تلوار لے کر آئے تھے اور بے شمار جنگوں کے اندر خود حضور صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہوئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو قتال سے اور مختلف جنگوں سے نجات ملی، جبکہ حضور آئے تو یہ قتال بھی ہوتا رہا اور مختلف جنگیں بھی شروع ہوئیں جون سی ہیں. تو کہنے کا اگر کوئی یہ شخص اعتراض کرے تو پھر آپ رحمت کیسی ہیں کہ بھئی آپ رحمت کی تعریف یہ کر رہی ہیں. حضرت امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں کہ آپ کی وجہ سے تو ان چیزوں سے نجات ملی، مگر آپ تو خود تلوار کے ذریعے جون سے اور آپ نے یہ تلوار اور مال غنیمت کے احکام لے کر آئے کہ مال غنیمت، تو پھر یہ رحمت کیسی ہوئی؟ تو آپ امام فخر الدین رازی فرماتی ہیں کہ آپ ان منکرین اور متکبرین کے لیے تلوار لے کر آئے جنہوں نے تفکر نہیں کیا، جنہوں نے تدبر نہیں کیا. اب آپ فرماتی ہیں کہ دیکھو اللہ کی صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ رحمان بھی. اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جی حضور کو آپ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت، مگر حضور تو تلوار کے ذریعے اور جنگوں کے ذریعے یہ سارا معاملات اور احکام شریعہ جون سے ہیں اور مال غنیمت کا جون سا ہے، تو پھر یہاں وہ یہ مثال دیتے ہیں کہ اللہ کی صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے، جیسے وما ارسلناک الا رحمت وہ بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے. تو اب اللہ کی صفت رحمان اور رحیم بھی قرآن ہی بیان کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کی صفت رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے. اس کے باوجود تو کیا اللہ کا نافرمانوں سے انتقام لینا اس کے رحمان ہونے اور اس کے رحیم ہونے کا الیاذ باللہ معاذ اللہ انکار کرتا ہے؟ نہیں، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مگر جو نافرمان ہے ان سے اللہ انتقام بھی لیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ رحمان ہونا یا رحیم ہونا وہ اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ اب آپ نافرمانوں سے جن سے وہ انتقام نہیں لیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں، تو آپ تلوار ان کے لیے لے کر آئی ہیں کہ جو منکرین تھے یا متکبرین تھے ان کے لیے آپ تلوار لے کر آئی ہیں، جو حق بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے. جیسے کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ آیات موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان نہیں ہے اور رحیم نہیں ہے کیونکہ وہ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے. جو رحمان ہو یا رحیم ہو وہ نافرمانوں سے انتقام نہیں لے گا. جس طرح کہ حضور رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو آپ تلوار کیوں لے کر آئے یا یہ مال غنیمت کے احکامات کیوں لے کر آئے جون سے؟ اور اسی طرح جیسے کہ قرآن کریم کے اندر ہے سورۃ شعراء کی آیت نمبر 28 کے اندر وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش کو نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے. اب قرآن یہاں پر بارش کو بھی رحمت کہہ رہا ہے، اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے، بارش رحمت ہے. مگر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں مگر مجھے یہ بتائیں، جیسے کہ کوئی اعتراض کرے حضور کے اوپر کہ جی حضور رحمت ہیں تمام جہانوں کے لیے، حضور رحمت بنا کر بھیجے گئے، تو پھر یہ تلوار والا معاملہ کیا تھا؟ ایک مثال تو یہ دے دی کہ اگر اللہ رحمان اور رحیم ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نافرمانوں سے انتقام لیتا ہے. اسی طرح یہاں قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ نے بارش کو رحمت فرمایا، مگر آپ فرماتے ہیں کہ بارش سے بعض اوقات فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. حالانکہ بارش رحمت ہے، لوگوں کے مکان گر جاتے ہیں، مال مویشی بہہ جاتے ہیں، سمندری طوفان آ جاتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اس بارش کے سیلاب کے اندر. حالانکہ بارش رحمت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب سیلاب آ جاتے ہیں، شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، مویشی بہہ جاتے ہیں، مکان گر جاتے ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بارش رحمت نہیں. بارش رحمت ہے. بارش تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اخیر پر پھر یہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے
جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھی، حضور کے آنے سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں، جب وہ اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھیں تو ان کے اوپر فوراً اللہ کا عذاب نازل ہوتا تھا۔ یا تو ان قوموں کو، جب آپ قرآن کریم اٹھاتے ہیں، اور ہمارے پچھلے دروس میں یہ بہت تفصیل سے گزر چکا ہے کہ یا تو ان قوموں کو جو اپنے نبی کی تکذیب کرتی تھیں غرق کر دیا جاتا تھا، یا ان کو زمین میں دھنسا دیا جاتا تھا، یا ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی تھیں، بندر بنا دیے جاتے تھے اور ان کی شکلیں مسخ کر دی جاتی تھیں، یا زمین میں، یا ان کو پانی میں غرق کر دیا جاتا تھا، پوری قوموں کو غرق کر دیا جاتا تھا، صفحہ ہستی سے نام و نشان مٹا دیا جاتا تھا جو اپنے نبیوں کی تکذیب کرتی تھیں۔ یہ ہماری نبی کی رحمت کہ حضور کے آنے کے بعد نبی کی، جس نے حضور کی تکذیب کی، جس نے اب ہمارے نبی کی تکذیب کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی برکت اور آپ کی رحمت کا صدقہ اس کے عذاب کو اس کی موت تک یا قیامت تک مؤخر کر دیا۔ یعنی وہ آپ کے جو تکذیب کر، آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اسی لیے تو عذاب نہیں آتا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود ہوں اور وہ ان پر عذاب بھیج دے، یہ تھی آپ کی رحمت۔ تو یہ کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہ جی آپ رحمت للعالمین ہیں تو پھر آپ تلوار سے اسلام کیوں پھیلا؟ نہیں، وہ جو تلوار چلی اور جو مال غنیمت کے احکام، وہ منکرین اور متکبرین کے لیے تھے، ان کے لیے، جیسے کہ اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے مگر نافرمانوں سے انتقام بھی لیتا ہے، بارش رحمت بھی ہے مگر بارش کے اندر کتنا نقصان ہوتا ہے، قرآن اس کی بھی تصدیق کر رہا ہے، قرآن اس کی بھی گواہی دے رہا ہے، اور قرآن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھی بیان کر رہا ہے۔